موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو, لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا ہوا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بھائی شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بھائی شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک ہونی پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہو نا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا. یہ ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے, اور بائک والا قابل ترس ہے. وہ بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئی. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے
ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو, کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خرامہ خرامہ جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی, وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, اوے دراؤ گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے, تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں؟ آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی, اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آگے بھڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کم وقت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے, یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے, کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں, تنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے, چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا, وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو رسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں, بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا, یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو.
توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل, اب تو نہیں آتا وہ, ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہاتھ بڑھائے, تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا. تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی. حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا, کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے, کروڑ پتی بیٹا ہے, اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت پہ کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا, اور کیا میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے, آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہے گا, یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے, برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی رکھو, خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے. اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے, اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کم بخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے. لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں. مردوں کی نسبت وصیت, نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن
اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دیے اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا, کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہے نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کتنے جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا, اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی, تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. لیکن دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا, اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہو نا تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن کی سب کی کٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا, جو ناک والا آئے گا نا اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا ایب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیا لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, پتہ نہیں تھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا, سارے ہی پولیو کے مریض تھے, بچپن سے لنگڑے تھے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو دو ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں, ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں, وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی, کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے, اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے یار. ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی چھوڑنا آسان ہے بھائی. ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی اڑ گیا, ختم. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا, پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو, سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے, خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون کون سی ساسوں کی اقسام ہیں, ممانی ساس, اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, ہوتی ہیں میرے یہاں بھی, لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں خیریت سے آپ بس یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو چھوڑنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد, بچے پیدا کرو. تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے, کو پتا یار مجھے بچوں کا الٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی, کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے, باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو بوڑھی ہو گئی, آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی, وہ استعمال کیا, اب چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تو مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے, وہ پیسے ویسے دے دیا کر بھائی, تو کچھ سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا, میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا, اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا,
عورت کا ہونا تھا, مرد کا نہیں ہونا. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی, ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہا ہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا, چھوڑ دیتا. کوئی پوچھنے والا تھا؟ لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے. اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ کما رہا تھا اس وقت. اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا. تو ادھر سوات سے شادی کی, اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا, جس بیوی سے, اس کے 8 بھائی ہیں, یا 8 یا 9 بھائی ہیں, 6-7 بہنیں ہیں. لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا, عورت کو ہوا؟ عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاء اللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسی نہیں ہے, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی. وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کم بخت ہے, اس میں اسلام میں. تو اسلام کو تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنی بیٹھا ہوں میں, تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا ہے, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کا تو کیش فائدہ ہے اس میں, فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نا ادھر ادھر بہت چلی گئی ہے آج, کدھر سے یار اس کو. تو میں اب چلی گئی ہے تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہو نا, تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو میں. بیان جب سننے آیا کریں نا تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے, ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے, یہ میں بتا رہا ہوں اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس. اس سے بھی آگے جا ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں, اللہ کی پناہ. صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہیں, اس کی مزے. عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو, تو پھر تو وہ 17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو. جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں, 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتا رہے باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, چھچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا 2 دانت کا گھوم رہا ہوگا, اس کے بچڑا 2 دانت کا. ہم سمجھ رہے پوتے نواز ہیں. بھائی عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے, مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. باقی ریلیشن کا پتا ہے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, پیسہ نہیں ہے تو ریلیشن نہیں ہے. خدا کی قسم آپ ان سے کروڑا گنا اچھے ہو, آپ کا بوڑھا باپ غریب ہو جائے پھر بھی رکھتے ہو آپ اس کو. ہمارے یہاں شوہر اگر غریب ہو جائے عورت پھر بھی ساتھ دیتی ہے اس کا, میجورٹی تو دے رہی ہوتی ہے ساتھ. عورت کو لکوا ہو جائے, فالج ہو جائے, مرد پھر بھی اس کا ساتھ بولو دیتا ہے. یار بیوی ہے یار, کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو آپ کروڑا گنا اچھے ہو بھائی, کروڑا. ابھی ہم آسٹریلیا میں کیا ہوا, ہمارے ایک دوست, میں ان کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا وہاں پہ نا, انہوں نے پھر ظاہر ایک بیچارے کا راز فاش ہوتا. کہہ رہے ہم گئے کسی کے دعوت دینے کے لیے نا, تو وہ گورا تھا. بہت لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, صرف ضروری نہیں کہ جو میڈیا پہ آ کے بتا رہے وہی اسلام پھیلا رہے ہیں. آج بعض اسکالر نے ایسا امیج پیش کیا مولویوں کا کہ مولوی تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو. بھائی ہم نے ان ملکوں میں سفر کر کے دیکھا ہے, مولوی چھپا رستم ہے. جو مولوی جو کر رہے ہیں نا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہر چیز کو کیمرے میں نہیں لایا جاتا. تو ہم بعض دفعہ 2-4 واقعات کیمرے میں لے آتے ہیں, اس کی وجہ کو موٹیویشن ملے. ورنہ جو اصل جو کچھ ہو رہا ہے, میں تو نہیں, میں تو کمزور آدمی ہوں. جو بڑے بڑے علماء جو کر رہے ہیں نا وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. تو وہ گئے, ایک مولانا صاحب ہیں وہاں آسٹریلیا میں, کہتے ہیں ہم دعوت کے لیے گئے ایک انگریز کے گھر پہ. پتہ چلا تھا کہ جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو دعوت دی نہیں جاتی, لیکن کچھ وہاں کا نظام ہے کہ جو جیل سے قیدی رہا ہوتے ہیں نا ان کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے. اس میں مذہبی اسکالر بھی ہیں, اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس گورے سے ملا ہوں جا کے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہم گئے تو پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا, لٹکنے کے لیے تیاری کر رہا تھا. ابھی لٹکنے میں 2-3 منٹ باقی تھے. تو ہم نے اس کو دروازہ نوک کیا, اس نے کھولا تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈپریشن, ٹینشن. کیا ہے, فلاں نے دھوکہ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تو ریلیشن
ختم. اس کی تنہائی نے اس کو عذاب میں ڈال دیا. ماں تک نہیں پوچھ رہی ہوتی یار. ایک کتا میں نے اس کے ساتھ دیکھا, اکیلا رہ رہا ہے, 40-42 سال کا بندہ ہوگا, اکیلے کتے کے ساتھ. اب مسلمان تو ہو گیا الحمدللہ, پھر وہاں مسجد جاتا ہے, تبلیغ میں بھی وقت لگا رہا ہے الحمدللہ. اس کی وہ اسٹریس ڈپریشن, 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی, اس نے بچ گیا, وہ اللہ نے بچانا تھا اس کو. تو یہ مولوی صاحب نے اس کو سمجھایا جا کے نا, مولوی بھی دیسی ہیں, تو انہوں نے جا کے اس کو سمجھایا, بہرحال وہ ٹھیک ہو گیا, نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب اسلام میں کتا پالنا جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کو اب کہیں کہ اسلام پر عمل کرے تو کتا چھوڑ دے. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ اس مسئلہ اس کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اب کتا ہی ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے ہر مسئلہ ہر ایک کو بتانے کا مجبوری ہے. یہ مر جائے گا دوبارہ جا کے لٹکے گا. اب یا تو اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم اب ہر وقت تو نہیں اپنے ساتھ لے کے گھما سکتے نا اس کو. اب اس کے بیوی بچے ہوتے, اولاد ہوتی, بہویں ہوتی, داماد ہوتی, تو لائف کو انجوائے کرتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی کہیں شادی ہو جائے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو شاید کتا چھوڑ دے. ابھی تو میں نے بھی کہا اس کتا بھی بہت خاندانی کتا تھا. ایسے کتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کتا لگ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے, تو ایسے خوبصورت کراس بریڈنگ کر کے نا بڑی نسلیں نکالی ہیں. اوریجنل کتے ہمارے یہاں ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے, یہ کراس بریڈنگ کی نتیجہ نہیں ہے, یہ سچی مچی میں ایسا ہوتا تھا کتا. انگریزوں نے نا کراس بریڈنگ کر کے نا ادھر کے کتے کو ادھر کے کتے سے ملایا, دیکھا کیا پیدا ہوا ہے, پھر اس کو ادھر سے بڑے عجیب نسلیں نکال لی ہیں کتوں کی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتا اتنا وفا, اس کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا. ناشتہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہے, لنچ اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, ڈنر اس کے ساتھ بیٹھ کے ہوتا ہے, زندگی میں کتا ہی رہ گیا. تو اب انہوں نے کہا کہ نہ یہ کتے کے بغیر رہتا ہے, نہ کتا اس کے بغیر رہتا ہے. پھر گورے نے مجھے بتایا, کہتا ہے میں اگر 2-3 گھنٹے کتا مجھے نہ دیکھے نا تو کتا بھی ڈپریشن میں جاتا ہے. خطرہ ہے کہ یہ بھی لٹک کے ہلاک نہ ہو جائے. کتوں کی نیچر بھی خراب کر دی یار. واقعی وہ کتا ایسا لگ رہا تھا, وہ بہت زیادہ اٹیچ تھا. تو میں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دو, یہ ابھی اس کے یہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے مجبوری ہے نا, تو اضطراری کیفیت ہے. میں نے کہا شاید اللہ اس کو انشاءاللہ گناہ نہیں دے گا کتا پالنے کا, مجبوری ہے. اس کو پہلے شادی وادی ہوں, بچے ہوں, تو پھر کتے کی بھی شادی کرا دیں گے ہم. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کتے کو چھوڑے گا, کتا تو نہیں چھوڑے گا. جب کتے کی شادی کراؤ گے کتے کا باپ بھی چھوڑے گا اس کو. صحیح ہے نا, کتے کا باپ بھی چھوڑے گا. تو کہاں سے کہاں کھچڑی پک گئی آج بیان میں, لے کے کہاں چلے تھے, نکل کدھر گئے. تو ہم اصل جو موضوع لے کے چل رہے تھے, تو یہ جو اصل بات میں لے کے چل رہا تھا نا کہ جو طاقتور ہی کو لوگ ہمیشہ قابل ملامت سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا